تو جو مشرک ہے نا، مشرک وہ کیا کرتا ہے؟ یا رسول اللہ مدد، اے اللہ کے نبی ہماری مدد کریں، یا رسول اللہ انظر حالنا، آپ ہماری حالت کو دیکھیے، واسمع قالنا، آپ ہماری باتوں کو سنیے. یہ آج کل مسجدوں میں دعائیں چل رہی ہیں، عربی میں پبلک کی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی. مقصد اس کا یہی ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ ہماری حالت کو دیکھیے. دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر رحم کھائیے ہمارے اوپر، ہمارے حالات صحیح کر دیں. واسمع قالنا، ہماری باتوں کو سنیے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہے، بشر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اتنی دور سے کسی کے کلام کو سن لے. معجزہ کے طور پر ہو سکتا ہے، لیکن معجزے کبھی کبھار ہوتے ہیں جب اللہ اپنی مرضی سے سنانا چاہے سنا دیتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ نے مستقل اختیارات کسی کو دے دیے ہوں. مستقل اختیارات اگر اللہ کسی پیغمبر کو یا کسی بشر کو دے دیتا تو پھر اللہ سے مانگنا اور اس بشر سے مانگنے میں کوئی فرق نہیں رہتا. تو اللہ کہتا ہے تم غلاموں کو ایسے اختیارات نہیں دیتے، میں مخلوق کو ایسے اختیارات کیوں دے دوں؟ تبھی ہم مشرکوں سے کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد ہر جگہ سے کر سکتے ہیں، اللہ نے اختیارات دیے، تو پھر اللہ کو کب پکارے اور نبی کو کب پکارے؟ جب سارے کام نبی بھی کر سکتے ہیں، تو اگر کوئی ساری زندگی اللہ کو پکارے ہی نہیں. تو مشرک کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نبی سے پہلے مطالبہ کرتے ہیں، اگر یہاں سے کام نہیں ہوا تو پھر کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ کے پاس. تو یہ کوئی لاجک کی بات ہے؟ یعنی نبی نہیں کریں گے نبی نہیں کریں گے پھر اللہ کر دے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا مشرک کے پاس کوئی جواب بولو نہیں. توحید کا عقیدہ آسان ہے بھائی، کوئی اختیار دیا ہی نہیں ہے. اللہ نے کسی بشر کو، کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی قبر والے کو، کسی بزرگ کو، کسی بابا کو، کسی کے پاس کسی قسم کے اختیارات بولو نہیں ہے. ہاں اسباب کے تحت تو ہے. میں کہتا ہوں بھائی پانی لاؤ، یہ جائیں گے اٹھ کے پانی لے کر آئیں گے. یہ تو لاجک ہے نا، یہ تو اللہ نے اسباب دنیا میں پیدا کیے ہیں، اسباب سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے. مفتی صاحب ایسا ظلم نہ کریں امت پر. اتنے بڑے معاملات سے آپ نکل کر یہاں پہنچے ہیں اور پھر وہی شرک و کفر کی فیکٹری لے کر آپ بیٹھ گئے اور شرک کے فتوے لگانے آپ بیٹھ گئے ممبر سے. اگر آپ جوڑ نہیں سکتے تو توڑیں بھی نہ. یہاں اس طرح آپ کہنا کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، اس پورے کلام کو استغاثہ اور استعانت کہتے ہیں اہل سنت و جماعت کی اصطلاح میں. اور 100 سال پہلے جو ایک فتنہ شروع ہوا بر صغیر میں کہ جس نے معمولات اہل سنت کو، اور 1400 سال سے جو معمولات دین کے چلے آ رہے ہیں ان کو معاذ اللہ شرک اور بدعت کہہ کر مسلمانوں کو اس سے دور کرنے کی کوشش کی، وہی چیز آپ اس وقت کر رہے ہیں. اور آپ نے کہا کہ یہ مشرکوں کا طریقہ ہے. کون سے مشرک ہیں؟ کیا کوئی ہندو ہے جو اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ بلکہ کلمہ گو مسلمان ہیں اور حقیقی مسلمان ہیں کہ جو یا رسول اللہ انظر حالنا یہ پڑھتے ہیں. اور یہ استعانہ اور استغاثہ ہے. استغاثہ اور استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد چاہنا، وسیلہ، توسل، یہ ساری چیزیں ہیں. آپ اس طرح کہیں کہ بھئی یہ اس طرح یا رسول اللہ مدد کہنے والے مشرک ہیں، تو میں سمجھتا ہوں آپ اہل سنت و جماعت کے ایک مسلمہ عقیدے سے جو ہے انحراف کر رہے ہیں. اور شاید اس حوالے سے آپ نے اپنے لوگوں کے فتاوی جات بھی نہیں پڑھے کہ توسل، استعانت اور استغاثہ بزرگوں کے ساتھ چاہے وہ حیات ہوں یا اس دنیا سے چلے جائیں، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو بیان کیا ہے، استعانہ اور استغاثہ. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی ویڈیو کے اندر یہ کہا کہ جو اسباب والی چیزیں ہیں جسے ہم کہتے ہیں ما تحت الاسباب، جیسے پانی پلانے کی مثال آپ نے دی کہ پانی پلا دو، وہ گیا اس نے پانی پلا، یہ تو ہے اسباب. ایک ہے ما فوق الاسباب. عام بندوں میں کیونکہ آپ کی جو بات ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ معاذ اللہ انبیاء، اولیاء اور یہ جو مبارک ہستیاں ہیں ان کو ایک عام بشری انسان جو ہے اس سے برابر کر رہے ہیں. یعنی آپ کا جو کہنے کا انداز ہے وہ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح ایک عام بندہ بے اختیار ہے تو اسی طرح نبی، ولی وغیرہ یہ سب بھی بے اختیار ہیں، جبکہ آپ کا یہ کہنا شرعاً بالکل بھی درست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر عام بندوں کو ما تحت الاسباب مدد کرنے کی صلاحیت دی ہے، اعانت کرنے کی، کہ آپ کسی سے کوئی کام کہیں تو وہ آپ کو کام کر کے دے دے. آپ نے پانی مانگا اس نے دے دیا، آپ نے کھانا مانگا اس نے کھلا دیا، آپ نے پیسے مانگے اس نے قرضے کی صورت میں یا ویسے ہی آپ کو دے دیا. اللہ تعالیٰ اپنے خاص مقرب جو بندے ہیں ان کو ما تحت الاسباب مدد کی بھی صلاحیت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، اور ما فوق الاسباب مدد کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، قدرت عطا فرماتا ہے. وگرنہ عام بندوں میں اور نبی اور اولیاء میں پھر کیا فرق رہے گا؟ تو یہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ما فوق الاسباب استعانت کی بھی قدرت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے. اب آپ کہیں کہ یہ کیسے ہے؟ تو اس کی مثال قرآن کریم فرقان حمید میں موجود ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب بینائی چلی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو بینائی عطا فرمائی. ان کی آنکھوں کی جو روشنی ہے وہ دوبارہ بحال ہو گئی.
اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ کہ آپ نے حضرت بی بی مریم کا جو حجرہ جہاں وہ عبادت کرتی تھی وہاں آپ نے بے موسم پھل دیکھے، وہاں آپ نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سورہ نمل میں موجود ہے کہ حضرت آصف بن برقیہ جو سلیمان علیہ السلام کے امتی ہیں، اللہ کے ولی تھے، وہ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کا تخت دیا، اور باقاعدہ سلیمان علیہ السلام نے خود کہا کہ کون لے کر آئے گا؟ پہلے عفریت جن جو تھا اس نے کہا میں لے کر آؤں گا، اور میں چند گھنٹوں میں لے آؤں گا، آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے، آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے۔ جبکہ آصف بن برقیہ کی طاقت اور ان کی قدرت اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا فرمائی، جو پاور دی تھی ایک اللہ نے اپنے ولی کو، وہ کتنی دی تھی کہ وہ فرماتے کہ پلک جھپکنے سے پہلے میں جو ہے وہ تخت ملکہ بلقیس کا لے آؤں گا۔ اور اس تخت کی کیفیت کیا تھی، کس طرح کا تھا، تو مفتی صاحب یہ تو آپ بخوبی جانتے ہوں گے۔ تو کیا یہ مدد نہیں ہے ما فوق الاسباب؟ آپ وہ دیکھیں تو صحیح۔ اور اس طرح ڈائریکٹلی جو ہے وہ انکار کر دینا۔ پھر احادیث میں جب ہم آتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کتنی مشہور ہے کہ آپ کو بھولنے کی عادت تھی، آپ بھول جایا کرتے تھے۔ آپ نے اس کی شکایت رسول اللہ کی بارگاہ میں کی کہ یا رسول اللہ میں احادیث کو سنتا ہوں، آپ کی بات کو سنتا ہوں، لیکن میں اسے یاد نہیں رکھ پاتا۔ پیارے آقا کریم نے اپنے ہاتھ بلند کیے، پھر حضرت ابو ہریرہ کو کہا، حضرت ابو ہریرہ نے چادر کھولی تو آپ نے کچھ ڈالا اس میں اور کہا کہ اس کو اپنے ساتھ ملا لو، اور کہتے ہیں اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے پھر کوئی حدیث کبھی نہیں بھولی۔ اور آج حضرت ابو ہریرہ وہ راوی ہیں کہ جن سے سب سے زیادہ احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں۔ اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں جب آپ کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ اس کی جو رگ ہے وہ کاٹ دی جائے، آنکھ کو جدا کر دیا جائے، لیکن آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور کے پاس یہ مسئلہ پیش کیا آپ نے، تو یہ بھی تو استغاثہ ہی کر رہے ہیں نا۔ صحابہ کرام جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں مدد کا سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اس معاملے میں ہماری مدد فرمائیں، ہم پر کرم فرمائیں۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کی بارگاہ میں یہ معاملہ رکھا تو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھ کو دوبارہ اس مقام پر لگا دیا اپنے ہاتھ سے۔ بعض روایتوں میں دیگر صحابہ کرام کا بھی ذکر ہے، کسی کا ہاتھ کٹ گیا تو حضور نے لعاب دہان لے کر ہاتھ لگا کر جو ہے وہ دوبارہ جب دیکھا صحابہ نے تو فرماتے کہ وہ جو آنکھ لگائی تھی حضور نے وہ پہلے سے زیادہ کام کر رہی ہے۔ اب کوئی ڈاکٹر آج کا ایسا کر سکتا ہے کہ بس آنکھ پکڑ کر لگائے اور کام ہو جائے؟ آپریشن کرنا، یہ سارے معاملات کرنا، یہ تو ما تحت الاسباب ہے، لیکن یہ جو چیز ہے یہ ما فوق الاسباب ہے کہ کوئی اس طرح آنکھ لگا دے اور اس طرح ہاتھ لگا دے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی میں نے روایت بیان کی کہ وہ بھولنے کی شکایت کر رہے تھے۔ کوئی آپ سے اگر کہتا تو آپ کہیں کہ بادام کھاؤ، پستے کھاؤ، یہ ساری چیزیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو اختیارات عطا فرمائے، جو کمالات عطا فرمائے، یہ ان چیزوں کا مظہر تھا۔ اور پھر ایک نابینا صحابی کے جن کی روایت کو باقاعدہ طور پر وسیلے پر ایک بہت خاص دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ جب وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، شکایت کی اپنے عذر کی کہ میں نابینا ہوں، میرے ساتھ معاملات ہیں، چلنے پھرنے کے بہت سارے، آپ نے وہ شکایتیں رکھی حضور کی بارگاہ میں، تو حضور علیہ السلام نے ان کو دعا کا طریقہ سکھایا جس کے اندر باقاعدہ طور پر وسیلہ مطلب مانگنا کہ حضور کے ذریعے آپ نے جو ہے وہ دعا کی ایک نابینا صحابی نے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے دعا نظر بھی آ رہی ہوگی کہ توجہ کا لفظ اس کے اندر ہے کہ میں حضور آپ کو جو ہے وہ وسیلہ بنا رہا ہوں، آپ کو جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے میں دعا کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ نے دعا بھی کی کہ اللہ حضور علیہ السلام کے ذریعے میں دعا کرتا ہوں، میری دعا کو قبول فرما۔ تو یہ جو تعلیم ہے یہ تو پیارے مصطفیٰ دے رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی یہ تعلیم جو ہے صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ اور پھر بعد میں حضور کے وصال ظاہری کے بعد، اب کوئی کہے کہ حضور کا تو انتقال ہو گیا، وصال ظاہری فرما گئے، اب آپ کیسے وسیلہ مانگ سکتے ہیں؟ تو اب جو ہے وہ خود حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کا معمول تھا کہ وہ جس طرح حضور کی زندگی میں حضور سے استغاثہ کیا کرتے تھے، اسی طرح حضور کے انتقال کے بعد بھی، وصال ظاہری کے بعد بھی استغاثہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان کے دور کا واقعہ وہ بھی روایتوں میں موجود ہے کہ ایک شخص آئے، ان کی کوئی حاجت تھی اور حضرت عثمان بن عفان سے وہ ملاقات نہیں کر پا رہے تھے، بات چیت کر نہیں پا رہے تھے، اس حوالے سے رکاوٹیں آ رہی تھی۔ تو ایک اور شخص جو ہے حضرت عثمان بن حنیف، انہوں نے ان کو یہ دعا بتائی کہ آپ یہ دعا پڑھیں، اور یہ جو حضور وہ جو نابینا صحابی والی تھی وہ انداز بتایا، انہوں نے اسی طرح دعا کی۔ تو اگلے ہی دن فوراً حضرت عثمان کے پاس ان کا کام ہو گیا، حضرت عثمان بن عفان کے پاس وہ دوبارہ آئے، حضرت عثمان بن حنیف کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میری سفارش کی۔ تو پھر انہوں نے منع کیا کہ میں نے تو کوئی سفارش نہیں کی،
یعنی وہ جو دعا آپ نے کی تھی یہ اس دعا کی برکت ہے کہ جو آپ کا کام رکا ہوا تھا وہ ہو گیا۔ تو لہٰذا امت کے اندر ایسے معاملات کو نہ لائیں کہ جو انتشار کا باعث ہو۔ اس طرح آپ کہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو یہ دلیلیں بہت ساری ہیں۔ یہ تو چند باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وگرنہ احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے اور اقوال علماء کا بہت سارا ذخیرہ ہے، اور خود آپ کے اپنے مکتبہ فکر کے جو ہے وہ علماء کے بہت سارے دلائل اس پر موجود ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے جو اپنی امداد الفتاویٰ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو خود ایک باقاعدہ اس پر جو مصر کے علماء نے جو اعتراض کیا تھا دیوبند کے علماء پر، ان کے جوابات میں توسل کو جائز قرار دیا کہ انبیاء اور اولیاء سے توسل جو ہے وہ بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعد از وصال توسل جائز ہے، اس پر بھی جو ہے وہ ان کا فتویٰ موجود تھا امداد الفتاویٰ کے اندر، جہاں پر وہ کتاب العقائد والکلام کے چیپٹر کے اندر انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے۔ اسی طرح شبیر احمد عثمانی نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر تفسیر عثمانی جو ہے اس کے اندر باقاعدہ طور پر توسل کو جائز لکھا ہے۔ تو یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب استعانت کی بات آتی ہے، مدد چاہنے کی بات آتی ہے، تو ڈائریکٹلی یہ فتویٰ دے دیا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کے غیر سے مانگنا شرک ہے، جبکہ استعانت بالغیر مطلقاً حرام نہیں ہے۔ غیر اللہ سے مانگنا یہ مطلقاً حرام نہیں ہے، بلکہ غیر اللہ سے مدد مانگنے میں حرام اس صورت میں ہے یا کفر اور شرک اس صورت میں ہے کہ جب آپ کسی سے اس طرح مانگ رہے ہوں کہ آپ سامنے والا جس سے آپ مانگ رہے ہیں جو مستمد ہے، کہ جس سے آپ امداد چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، تو آپ اس کو فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی جانیں۔ آپ کہیں کہ بس یہی میری مدد اپنی ذات سے خود کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف آپ حاجت روائی اور مشکل کشائی کی نسبت نہ کریں، بلکہ اسی کو آپ فاعل حقیقی مانیں، تو یہ تو شرک کفر ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا شیخ عبد القادر جیلانی ہوں یا اولیاء کاملین ہوں، ان سے جو استعانت کرتے ہیں معاذ اللہ، ان میں یہ پہلو کہیں بھی نہیں ہوتا کہ ہم انہیں فاعل حقیقی سمجھ رہے ہیں، بلکہ یقینی طور پر ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ مدد کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی مدد فرمانے والا ہے، فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی اللہ ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قریب ہیں بنسبت ہمارے، یعنی ہم تو دور ہیں، عبادت و ریاضت کے معاملات میں ہم کوتاہی کا شکار ہیں، ہر چیز کے اندر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، سیاہ کار ہیں، جبکہ یہ اللہ کے انبیاء معصوم ہیں، اللہ کے اولیاء محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر خاص کرم فرماتا ہے۔ تو ان سے توسل یا ان سے وسیلہ ہم جو لیتے ہیں، ان کے ذریعے ہم اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرواتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ اور یا رسول اللہ مدد ہو اور یہ ساری چیزیں، تو یہ ابھی سے نہیں بلکہ 1400 سال سے مسلمانوں کا ایک معمول رہا ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ اور استعانت پیش کرتے ہیں۔ اور رہی بات آپ یہ کہیں کہ جو ہے وہ قبر میں ہیں اور معجزات تو کبھی کبھار، تو آپ کو کس نے یہ دلیل بتا دی ہے کہ معجزات تو کبھی کبھار ہوتے ہیں یا کرامتیں کبھی کبھار ہوتی ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا اپنے انبیاء اور اولیاء کو اس طرح بے اختیار رکھتا ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ایک عام بشر کی طرح ہے؟ بالکل۔ تو اس طرح یہ تو ایک انبیاء اور اولیاء کی شان میں بے ادبی ہے، اور اس طرح کروڑوں مسلمان جو پوری دنیا کے اندر ہیں، آپ یمن میں، مصر میں، عراق، لبنان، شام، فلسطین میں، ہر جگہ آپ جائیں آپ کو یا رسول اللہ کی صدائیں ملیں گی۔ تو یا رسول اللہ کہنے والے پوری دنیا میں ہیں، چند لوگ ہیں، چند ہزار، چند لاکھ لوگ ہیں جو اس کو شرک کہتے ہیں، جبکہ پوری امت جو ہے وہ یا رسول اللہ بھی کہتی ہے، استعانت بھی کہتی ہے اور استغاثہ بھی کرتی ہے۔ تو استغاثہ اور استعانت پر تو بے شمار دلائل ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن یہ پہلی ویڈیو ہے، ہو سکتا ہے اس موضوع پر اور بھی ویڈیوز آ جائیں، تو لہٰذا مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کے کام نہ کریں۔ جو آپ اصلاحی بات کریں، کوئی اچھے انداز سے بات کریں، لیکن اس طرح کہنا کہ یہ مشرک ہے، تو آپ خود جو ہیں وہ کوئی نیکوکار لوگ نہیں ہیں۔ آپ کے اکابرین کے جو عبارات کفریہ ہیں وہ بھی سب کے سامنے موجود ہے، حفظ الایمان ہے یا اس طرح کی دیگر کتابیں، وہ بھی سب کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کے اختلافی بیانات اور اس طرح ممبر پر بیٹھ کر کروڑوں مسلمان کو مشرک اور کافر کہنا، تو یہ فیکٹریاں آپ بند کریں، مسلمانوں کو مسلمان ہی رہنے دیں، اور جو معمولات مسلمانوں کے 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں اسی کو آپ فالو کریں، نہ کہ 100 سال پہلے جو عقائد معرض وجود میں آ گئے اور مسلمانوں کے اندر فیڈ کیے جانے لگے اس کو آپ لے کر آگے بڑھائیں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا کا ذکر بلند رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے بلند کیا ہے، اور انشاءاللہ حضور کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا۔ کہ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ تو انشاءاللہ یا رسول اللہ کا جو یہ نعرہ ہے
یہ لگتا رہے گا. روکنے والے آئے، فنا ہو گئے، غرق ہو گئے، دفع ہو گئے، چلے گئے، اور جو کہنے والے ہیں وہ آج بھی ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ رہیں گے.